السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وَهُوَ شہید۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف و تقدیس، بڑائی کبریائی اللہ احکم الحاکمین واسطے ہے۔ لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ محترم میرے فاضل بھائی حضرت مولانا عطاء الرحمن ثاقب حافظہ اللہ تعالی، اور میرے برادر اکبر حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر نصر اللہ مظفر صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور دیگر علماء کرام دی موجودگی دے اندر میں ایک طالب علم کچھ بیان کراں تو سوئے ادبی دے مترادف سمجھنا، لیکن الامر فوق الادب اس دے تحت ایک دو باتاں تسا احباب دے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا۔ اصل آج اسی ایتھے صرف اور صرف دین دی نسبت نال جمع، اور کوئی غرض و غایت نہیں۔ اللہ اس پیار اور محبت نو قبول کردیاں ہویا، جس طرح اسی اس اللہ دے پاکیزہ گھر دے اندر جمع ہاں، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی سانو سب نو جنت دے اندر بھی جمع کر دے۔ میرے معزز سامعین کرام، دوران گفتگو میری زبان تے کملی والے آقا دا نام نامی اس میں گرامی آئے تے کی کہی دا ہے؟ محبت نال کہو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کام لوگ مجبوری نال بھی کر لیں دے، کام لوگ زبردستی بھی کر لیں دے، لیکن اس کام دا زیادہ مزہ ہوتا ہے جڑا کام محبت نال کیتا جائے۔
ذرا محبت نال کہو صلی اللہ جنہ محبت نال کیا تھوڑے تھوڑے نیڑے ہو جاؤ، جنہ نہیں کیا وہ پیچھے بیٹھے رہو۔ بزرگ مستثنا نے، جنہ ٹیک لانی ہے نا وہ مستثنا نے۔ آ جڑے نواں فیس بک ماڈل ہے انہوں پتہ نہیں کی ہویا، یہ گوڈے پھڑے نے نا، تھوڑے تھوڑے نیڑے ہو جاؤ، لب لب کے تقریر کرنی پانی۔ اور جی میں گنجا بندہ ٹر گیا نا حمام تو انہیں نائی نو آکھیا میرے وال بنا دے، کنے پیسے لیں گا؟ انہیں کہا والا آلیاں دے 100 روپیہ، تیرا 200۔ انہیں کہا میرا 200 کیوں؟ انہیں کہا اس واسطے کہ تیرے لبنے نے تے نال کٹنے نے، اور لب لب کے تقریر کرنی پانی نا، بندے لب لب کے۔ میرے معزز سامعین کرام، بہت خوبصورت عنوان ہے، اشتہار تے تسی پڑھیا عظمت قرآن بسلسلہ تقسیم اسناد۔ میرے ذمہ میرے دوست میرے بھائی حافظ حمزہ اکبر انہیں ذمہ لگایا سی موضوع، میں اسے موضوع دے آس پاس ہی رہاں گا انشاءاللہ۔ ایک دو بات عرض کرنی ہے۔ قرآن صرف کتاب اللہ نہیں، توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ قرآن صرف کتاب اللہ نہیں، یہ ہے کلام اللہ۔ کلام اللہ دا جے پنجابی چ ترجمہ کریے تے اے بنے گا رب دیاں گلاں، رب دیاں گلاں۔ جے نو میں مزید ایزی کراں، آسان کراں تے اے کہنا بے جا نہیں ہوئے گا رب نال گلاں۔ اے جملہ میں ثاقب صاحب واسطے کہہ لگا، ہو سکتا ہے سب نو ہی سمجھ آ جائے گی۔ قربان جاوا جناب موسیٰ علیہ السلام رب نال گلاں کرن جاندے سن کوہ طور تے۔ کتھے جاندے سن؟ قربان جاوا صدقے جاوا حضور دی اس امت تو کہ اللہ پاک نے ہر گھر دے اندر ہی طور بنا دیتا ہے۔ کسے دا دل کرے ماں نال گلاں کرے، باپ نال گلاں کرے، بیٹی نال گلاں کرے، بیوی نال گلاں کرے، اللہ دے نے جے تیرا دل کردہ ہے نا میرے نال گلاں کرنو تے قرآن کھول کے پڑھنا تو شروع کر دے، میری ہم کلامی دا شرف تینوں اتھے ہی حاصل ہو جائے گا۔ اے قرآن صرف کتاب اللہ نہیں، ایک گل ذہن وچ رکھنی، اے ہے کلام اللہ، رب نال گلاں، رب نال باتاں۔ اگلی گل سنو، لوکاں نو بڑا مان ہوندا ہے یار فلانا بندہ آنکھیں نہیں لگدا، فلانا گل نہیں سندا۔ جڑا سیانا بندہ ہوندا ہے نا وہ کہنے لگا یہ کیڑی گل ہے، ثاقب صاحب کو لے جانے 5 منٹاں ہی منا لینا، انہاں کو لے جانے ڈاکٹر صاحب کو لے جانے 5 منٹے چی قائل کر لیں گے۔ لوکاں نو بڑا مائل ہوندا کہ فلانا بندہ آنکھیں نہیں لگدا۔ اللہ دے نے جڑا ایک واری میرے کو آ جاندا ہے، آ کے میرے نال گلاں کرنیاں شروع کر دیندا ہے بصورت قرآن، او قائل ہون تو بغیر اٹھ نہیں سکدا۔ صرف شرط ہے کہ او قرآن پڑھے، غور نال پڑھے،
غور و فکر کرے تدبر کرے تے قرآن دل دی دنیا ضرور بدل کے رکھتا ہے۔ ای سال گزر گئے، عمرہ بیت گئیاں، قرآن سن دے رہے، قرآن پڑھ دے رہے، ساڑھی لائف اندر چینجنگ نہ آئی، تبدیلیاں پیدا نہ ہوئیاں، انقلاب ساڑھی زندگی دے اندر نہ آیا۔ او دی وجہ سانو ہجے تک رب نال گلاں کرن دی جاچ ہی نہیں آئی، اسی غور و فکر ہی نہیں کرتے، اسی تدبر ہی نہیں کرتے۔ او جو ایک مثال بنی ہے نا، ایک کنو سنیا دے دوجے کنو کر دیتا، ساڑھا حال ہوئے۔ میرے معزز سامعین، ایک قرآن کتاب اللہ ہی نہیں بلکہ کلام اللہ ہے۔ کلام اللہ دا معنی ہے رب دیاں گلاں، رب نال گلاں، رب دیاں باتاں، جڑا رب نال گلاں کر لے او قائل ہون تو بغیر جا نہیں سکدا۔ میرے معزز سامعین، ایک گل ذہن وچ رکھنی ہے، اس گل تے ایک دلیل دے کے تو میں اپنی بات ختم کراں گا۔ مکے دا چوک ہے، استقبال ہو رہا ہے ایک مہمان دا، مکے دا چودھری استقبال کر رہا ہے، اپنے آن والے مہمان نو کہندا ہے یار تو ایتھے پرونا کدا بنے گا، مہمان کدا بنے گا؟ وہ کہنے لگا خانہ دے خان پرونے ہوندے نے، چودھری جی میں تہاڈا مہمان بنا گا۔ اچھا تو میرا مہمان بننا ہے تے پھر میری ایک سائیڈ تے ہو کے نا گل سن لے۔ کی گل کرنی؟ ابو جہل اپنے مہمان نو سائیڈ تے لے گیا تے کہنے لگا ساڑھے شہر دے اندر معاذ اللہ ایک دیوانہ ہے تے میں چاہنا تو ذرا او دے کولو بچ کے رویں۔ تے مہمان آندہ ہے او کون ہے؟ ابو جہل آندہ ہے اونوں محمد کہندے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے جے میں اپنے انداز کما تے بے جا نہیں ہوئے گا، اونوں احمد بھی کہندے نے صلی اللہ علیہ وسلم، اونوں جانے دو عالم کہندے نے، اونوں رحمت دو عالم کہندے نے۔ ساڑھے شہر دے اندر جس دن دا وہ آیا ہے اس نے کراں دے اندر تفریق پیدا کر دیتی، پائیاں دے درمیان چگڑے پیدا کر دیتے، تے میں چاہنا ذرا او دے تو بچ کے رویں۔ بس ایویں چند دن ہوئے نے ساڑھا او دا چگڑا ہویا ہے، تے چگڑے دی کوئی اتنی گل تے اتنی بڑی وجہ نہیں۔ کس طرح دا چگڑا ہویا ہے؟ ایک دن انہیں سانو سارے انو کٹھیاں کر کے تے کوہ صفات ایک اعلان کر دیتا ہے، اور اعلان کیتا کہ قولو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں اللہ تو سوا معبود کوئی نہیں جائے، اے لات منات عزا تے حبل، اے جڑے تسی 360 رکھے ہوئے نے، اے نفع تے ضرر دا مالک نہیں ہو سکدے، اے رزق دا مالک نہیں ہو سکدے، اے شفاواں دے مالک نہیں ہو سکدے، اے عزت تے ذلت دے مالک نہیں ہو سکدے۔ انہیں سانو ایک کوئی گل سمجھائی ہے کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، رزق بھی مل جائے گا، اولادہ بھی مل جال گیا، شفاواں بھی مل جال گیا، عزت ذلت بھی دا مالک بھی میرا اللہ ہے نا۔ اسی او دے نال ساریاں گلاں کر چکے ہیں، اسی او دے کولو پوچھے ہیں جے سانو رزق دی لوڑ ہوئے تے کی کریے، تے انہیں سانو ایک کوئی در سمجھایا ہے۔ انہیں کیا رزق چاہیدہ ہوئے؟
اس در تے آ جاؤ جتھوں مریم صدیقہ نو رزق ملیا سی حضرت زکریا علیہ السلام نے آ کے تالا کھولیا تے سامنے بے موسم پھل پے ہوئے نے تے پوچھا یا مریم اللہ لک ہاذا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب دروازہ آکے کھولیا تے بے موسم پھل پے نے ایویں کواں تے بے جانی انارا دا موسم نہیں انار بھی موجود نے کیلیاں دا موسم نہیں کیلے بھی موجود نے سیباں دا موسم نہیں سیب بھی موجود نے انگوراں دا موسم نہیں انگور بھی موجود نے او پھل جڑے بیت المقدس وچ نہیں مل دے او مریم صدیقہ دے سامنے پے ہوئے نے تے حضرت زکریا علیہ السلام کہندے نے یا مریم اللہ لک ہاذا اے پھل کتھوں آئے نے دروازہ بندے روشندان بندے کھڑکی بندے تے چھوٹی جی بچی ہے 9-10 سال عمر ہے تے کہندی کی ہے قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب یہاں پہ ایک میں بات کرنی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا اس طرح گائیڈ کیا اس کی اس طرح رہنمائی کی ہے ہم نے اپنے بچوں کو اے فار ایپل تو پڑھایا ہے بی فار بیٹ تو پڑھایا ہے سی فار کیٹ تو پڑھایا ہے سارا کچھ پڑھایا ہے انہوں نے نہیں پڑھائی انہوں نے نہیں سکھایا انہوں نے نہیں سمجھایا اللہ دی توحید نہیں سمجھائی اللہ دی ذات نہیں سمجھائی چھوٹی جی بچی ہے کہندی کی ہے قالت ہوا من عند اللہ اے پھل منو میرے اللہ نے عطا فرمائے نے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ جنو چاہے بغیر حساب دے رزق دے دیندہ ہے نا اسے موقع تے جناب زکریا علیہ السلام ایک سوچ دے اندر پہ گئے کہنے لگے اللہ جے تو مریم نو بے موسم پھل دے سکنا ہے تے منو بغیر جوانی دے بیٹا کیوں نہیں دے سکنا ماشاءاللہ اللہ آندے ہون گے نبی زکریا جی تسی گل کی تھی اپنے ظرف نال میں جواب دینا اپنی شان نال تو ساتے کیا ہے نا کہ بے موسم پھل نہیں دے سکدا بغیر جوانی دے بیٹا نہیں دے سکدا اساں توانو بغیر جوانی دے پتر بھی دینا ہے تے مریم نو بغیر باپ دے پتر دینا ہے اے بھی نظارے کرنا ابو جال کہندا اپنے مہمانوں اولاداں دی لوڑ پئی ہے نا تے اسی او دے کول سوال کیتا ہے نا تے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو ایک گل سمجھائی ہے نا اس در تے آ جاؤ جتھے جناب زکریا نے پتر منگیا سی کسے لات منات تے عزا تے حبل دے کول جان دی لوڑ نہیں کسے بیری تھلے اپنیاں چولیاں وچھال دیا لوڑا نہیں کسے بابے دے دربار تے جان دی لوڑ نہیں اکو در تے آ جاؤ اولادا اتھوں ہی مل جان گیا جتھوں جناب زکریا نو پتر ملیا تے آندے کینے اور رب حبلی ملتن کا ذریتن طیبتن لکا سمیع الدعا اللہ نے نظر اے بھی نظارے کر لو میں جاندیاں ایک ہو رایت بھی سنا دے جانا اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے
فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء حکیما انہ علیم اللہ نے غور کرو نا ساری عمر قرآن پڑھ دے رہے قرآن سن دے رہے مگر اسی قرآن تے غور و فکر نہیں کیتا قرآن تے تدبر نہیں کیتا جے ساڑیاں ماما پہنا نو قرآن ترجمے نہ لاندہ ہوئے تشریح نہ لاندہ ہوئے ایک قرآن ترجمے نہ پڑھیا ہوئے تفسیر دے نہ پڑھیا ہوئے تے رب دا در چھڑ کے کسے دے در تے اولاد نہیں مل دی اللہ دے نے میں اپنی مرضیاں تے آؤں یہاں بولے میں یشاء اناثا میں چاہواں تے بیٹیاں عطا کر دیا ویہاں بولے میں یشاء الذکور میں اپنی مرضیاں دا مالک چاہواں تے پتر عطا کری جاوا وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا میں اپنی مرضیاں دا مالک میں چاہواں تے بیٹے تے بیٹیاں رلا کے دے دیا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا چوتھی کیٹیگری اللہ بیان کر دینے اللہ دینے سارا کچھ صحیح ہے میل بھی صحیح تے فیمیل بھی صحیح وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا ساری زندگی دعائیاں کھاندہ روے حسب تعالیٰ دے چکر لاندہ روے ساری زندگی دربارہ تے جا کے کھے کھاندہ پھرے اللہ دینے چاہواں تے ساری زندگی اولاد نہ دیا کیوں نہ دیا اس واسطے انہو علیم القدیر اے سارے پروسیس نو جاندہ بھی میں اے دیتے قادر بھی میں اولاد دین تے قادر کونے پتر دین تے قادر کونے تیاں دین تے قادر کونے تے حضرت زکریا علیہ السلام فرما دینے اللہ منو نیک بیٹا عطا فرما دے تو دعاوانو سنن والا اینا اللہ دنے پھر اسی اولادیاں دعاوان قبول کر کے انہوں اولاد جیسی نعمت عطا فرما دیتی ابو جہل اپنے پرونے نو کہیں دائے اسی او دینا لے اے بھی گل کر چکے ہیں کہ رزق چاہیدہ ہوئے تے کی کریے انہیں سانو یہی گل سمجھ آئی ہے اس درتے آ جاؤ رزق بھی مل جائے گا اولاد چاہی دی ہوئے اس درتے آ جاؤ جتھو زکریا نو پتر ملے سینا تو انہوں بھی اولادہ مل جال گیا اسی او دینا تیسری گل بھی کی تھی نا اسی جے کسے مشکل وچ پھس جائیے تے انہیں سانو یہ گل سمجھ آئی ہے اس درتے آ جاؤ جتھے نبی یونس نے دعا منگیاں سل وَزَنُّونِ الذهب مغاضبا فظل أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سانو اے گل سمجھائی ہے اس در تے آ جاؤ جتھے نبی یونس نے مدد منگی ہے نا اللہ نے اونا دیا مشکلہ حل کی تیا اے نبی یونس کشتی دی اندر بیٹھے کشتی آگئی کمن کے ریویج میں کیا ربا نبی کشتی وچ بیٹھے تے کشتی کیوں بھی ڈول دی ہے اللہ دے ہو لگے اوے وائزہ تے خدیبہ مسجد قباء وچ آن والے لوگانو ہی تے گل سمجھانا چاہنا ہوا نبی کشتی وچ بیٹھا ہوئے تے کشتیاں تارن والا کون ہے بولو ذرا او کشتیاں تارن والا کون ہے کشتیاں بننے نال والا کون ہے اے نہیں اکھنا یا باول اک تے بیڑا
تک نبی بھی کشتی میں بیٹھا ہوئے تے کشتیاں بھی رب بھی تاردا ہوندا ہے نا بنا عقیدہ بنا مشکل کشا کون ہے حاجت روا کون ہے بگڑیاں بنال والا کون ہے اولاداں دین والا کون ہے رزق دین والا کون ہے شفاواں دین والا کون ہے نہیں سمجھ آئی تھی ان الفاظ سمجھا دینا کہ تسبیح پھری تے جے دلے نہیں پھرے شیر تے پابندی تو نہیں کوئی پابندی نہیں شیر شر سن لیں جو تسبیح پھری تے ساری عمر تسمیاں پھیردا رہا ہے ساری عمر مالا جبدا رہا ہے عقیدہ بنایا نہیں عقیدہ ٹھوس نہیں تسبیح پھری تے جے دلے نہیں پھریا تے کی لینا تسبیح پھڑ کے سبحان اللہ اچھیاں کھوتے اگلا شیر بھی پڑھ دیاں علم پڑھیا تجھے میری چیکاں پروائی جاؤ ہیں علم پڑھیا تجھے توجہ میرے حال توجہ میرے حال علم پڑھیا تجھے علم پڑھیا تو پھر ٹرے ایتھے ہاتھ رکھ کے جویں کچھاں پھوڑے نکلے ہوندے نے اے میں بھی پڑھیا میں بھی علم پڑھیا بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھدا عہدہ مل گیا علم پڑھ کے انسان نو انسان ہی نہیں سمجھدا علم پڑھیا تے جے بڑی ڈونگی گل کیتی سلطان بہو نے علم پڑھیا تے جے ادب نہیں سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے تے چلے کٹے پر کچھ نہیں کھٹیا تے کی لینا چلیاں کر کے جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باہو تے پاویں لال خوون کڑ کڑ کے ڈوبل والا کون ہے بنا عقیدہ بنا اللہ تو سوا ڈوب بھی کوئی نہیں سکدا اللہ تو سوا تار بھی کوئی نہیں سکدا پوری دنیا دا سیٹلائٹ چل پوے مارن واسطے رب بچانا چاہے کوئی مار نہیں سکدا رب مارن تے آئے کوئی بچا نہیں سکدا نفات ضرر دا مالک کون ہے اللہم لا مانع لما اعطیتا ولا موتی لما مناتا ولا ينفع الجد ملک الجد اے اللہ جدو تو کسے نو دین تے آوے پوری دنیا بھی مل کے او دے کولو کھو نہیں سکدی جدو تو کسے کولو کھون تے آوے ساری کائنات میں مل کے بھی انہوں دے نہیں سکدی ابو جہل انداسی او دے نالے بھی گل کر چکے ہیں مشکلہ میں پھسے ہوئی ہے تے انہیں سانو ایک کوئی گل سمجھ آئی ہے اس درتے آ جاؤ جتھے نبی یونس دیاں مشکلہ حل ہوئیاں سل تے اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے ہیں فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ابھی تو میں تمید میں ہوں آجے تے اگلی گل کرنی ہے جے آجے تے موٹر وے تے سیدھا ہو رہے ہیں آجے تو ہم سیدھا پدرہ کردہ پیا فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ اور ٹائم بھی 10 رکھ دیں ہو گیا بس تھی بس 2-4 منٹ میں یہی گرہ کھول دوں
فاستجبنا لهم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ابو جہل انداسیوں دے نالے بھی گل کر چکے ہیں. شفا چاہی دی ہوئے تے سانو ایکو در ول توڑ دے, رزق چاہی دا ہوئے تے اسے در ول بلند ہے, اولاد چاہی دی ہوئے تے اسے در ول بلند ہے. اپنے مہمان نو کہیں دے اچھا یار اس نہ کرنا, اے روئی للہ, اے روئی تے انو اپنے کلنا وچ ڈال لے, او دی کوئی گل سننی نہیں. توجہ میرے وال, او دی گل توجہ کدھر ہے تواڈی, اچھا او دی گل سننی نہیں, نہ انو سننا ہے نہ انو تکنا ہے. کیوں؟ جڑا انو سن لیندہ ہے, جڑا انو تک لیندہ ہے, او ساڈا نہیں رہندہ, او ساڈا نہیں رہندہ. اسی تے بلال نو مار مار کے تھک گیا تے او پھر بھی احد احدی پکار دے, او تے ساڈا نہیں رہندہ. ایویں چند دن پہلا دی گل لینا, حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے متبنہ منہ بولے بیٹے آپ نے انہوں بنایا سی. تے اے بچپن دے اندر ہی نا اپنے ماں باپ تو بچھڑ گئے تے وک دے مکے دی منڈی وچ آ گئے. جس لئے مکے دی منڈی چاہے تے اگوں ایک بندے نے خریدیا جے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چچا زاد سی, ورقہ بن نوفل نے, اور انہاں خرید کے تحفے جو پیش کر دیتا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا. تے جدو نبی علیہ السلام دے نال آپ دا نکاح ہویا, شادی ہوئی, انہاں ایک غلام نبی پاک دی خدمت پیش کر دیتا. زید تیری عظمت تیری شان وکدہ آیا تے آکے نبی دی سنگت تے رفاقت نصیب ہوئی ہے. اگے کیوں نہیں وکیا؟ فرمایا جڑا میرے نبی کو لا جاندہ ہے اگے نہیں وک سکدا, او نمول ہو جاندہ ہے. کون او دا مول پائے گا؟ جنہوں نبی دے نال کھانا نصیب ہوئے گا, جنہوں نبی دے نال لیل و نہار دیاں کروٹاں نصیب ہون گیاں, جنہوں نبی دے نال اٹھنا تے بیٹھنا نصیب ہوئے گا. پچھے ماں بھی پریشان ہے, باپ بھی پریشان ہے, تے لب دے نا پتہ چلیا کہ ساڈا پتر زید اور نبی علیہ السلام دے کول ہے. تے آقا علیہ السلام دے کول آئے تے آکے کہہ لگے سونیا سانو پتہ لگا ہے ساڈا زید پتر تواڈے کول ہے, تے جننے پیسے چاہی دینے ساڈے کولو للو, تے نام خدا ساڈا زید پتر واپس کر دیو. تے آقا فرما دینے او گل سنو, میں زید نو بلانا, او دے کولو پوچھ لینے جے تواڈے نال جانا چاہوے تے میں محمد نو اعتراض کوئی نہیں ہو سکدا. صلی اللہ علیہ وسلم. ماں بھی کھڑی ہے تے باپ بھی کھڑا ہے. زید نو بلایا, زید ہے تیری ماں جی میری ماں, تیرا باپ جی میرا باپ, تیرا چاچا جی میرا چاچا. فرمایا لگے نہ دے گل, رو آنسو تھم گئے. تے آقا فرما دینے زید پتر اگر تو اینا دے نال جانا چاہوے تے میں محمد نو اعتراض کوئی نہیں ہو سکتا. تے ماں نے دوڑ کے بیٹے نو سینے نہ لا لیا, کہنے لگی پترا مدتاں ہویاں میں تیرے فراق تے جدائی دے اندر اپنے قلب و جگر نو سلگان دی پیسا. پترا میریاں تے راتاں دیاں نینداں بھی حرام ہو گئیاں, میں تے او دندہ کھانا بھی نہیں چھڑ دیتا ہے کہ میرے پتر زید نے کھادا پیتا ہوئے گا کہ نہیں, پڑھا تو پتہ نہیں کس حال دے اندر ہوئے گا. تے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے اماں میری گل سن لے, اس گل اندر تے کوئی شک نہیں نہ کہ تینوں میرے نال بڑی محبت ہے, بڑا پیار ہے, لیکن والدہ میری گل سن لے, جمن والی ماں دی گود وچ بھی او سکھ نہیں ملدا جڑا سکھ محمد دی کملی تھلے ملدا ہے. جڑا نبی پاک کول آ جائے او جان دیاں پچھلے سارے راہ بند کر دیندا ہے, پچھلیاں کشتیاں ساریاں ساڑ دیندا ہے. ابو جہل اپنے مہمان نو کہندا ہے اچھا یار گل سن, تو دی گل نہیں سننی,
کیونکہ جڑا انہوں سن لے جڑا انہوں تک لے ویکھ لے وہ پھر ساڈا نہیں رہندا او دا ہی ہو جاندا ہے تے حضرت طفیل بن عمر میں یہیں پہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں طفیل بن عمر کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما لگے سارے پاک پکا کے نا ابو جال جڑا تے مینوں نے سوا دیتا بستر لگا دیتا تے صبح دا ٹائم ہویا تہجد دا تے حضرت طفیل فرماندے نے میں گھروں نکلیا تے اس گلی چ ٹر پیا جڑی گلی بیت اللہ والا ہوندی سی سبحان اللہ بیت اللہ دے وچ پہنچیا تے اگے آقا علیہ السلام اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا نے قرآن پڑھنا نے تے آپ دی زبان مبارک تے اے آیات موجود نے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اے آیتاں پڑھ دے جا رہے ہیں آقا علیہ السلام ایک عام کاری مسجد دا قرآن پڑھے بڑا سرور ہوندہ ہے بڑا مزہ ہوندہ ہے تے جدو پڑھن والے کملی والے آقا ہون گے تے پھر انوارات دی کیسی برسات برستی ہوئے گی نا حضرت طفیل بن عمر فرماندے نے سونے نبی قرآن پڑھتے جا رہے ہیں میری آنکھاں بینیاں شروع ہوندیاں جا رہیاں نے جس ویلے سایتیں پہنچے نا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذوا وکیلا مینوں انج لگدا قرآن کیندا ہوئے گا طفیل میں صرف کتاب اللہ نہیں میں کلام اللہ ہاں سبحان اللہ گل بھلی تے نہیں شروع تھی میں کلام اللہ ہاں کلام اللہ دا معنی کی سی رب دیاں یاد جی نا گل رب دیاں گلنا رب نال باتاں تے انجی اس طرح ہی محسوس ہو رہے ہیں حضرت طفیل قرآن سنتے جا رہے ہیں رب نال گلنا ہوندیاں جا رہیاں نے رب اپنیاں باتاں سنانتے جا رہے ہیں رب نال کلام ہو رہے ہیں میرے معزز سامعین اللہ دا قرآن بھی اس بات دا اعلان کر رہے ہیں فرمایا ان فی ذالک لذکرا لمن کان لہو قلب او القى السمع وهو شہید اے قرآن اونا واسطے نصیحت ہے توجہ میرے ول اے قرآن اونا نو نصیحت دیندہ ہے اے قرآن اونا واسطے ہدایت دا سرچشمہ ہے اے قرآن اونا واسطے رہبری تے رہنمائی کردہ ہے جڑے اینا کنا نال سن کے دل نال غور کر دینے جدو کنا نال سن کے دل نال غور و فکر کریے نا پھر اللہ ذوالجلال دی قسمیں ابو بکر آؤندے نے صدیق بن جاندے نے عمر آؤندے نے فاروق بن جاندے نے عثمان آؤندے نے ذوالنورین بن جاندے نے علی آؤندے نے حیدر قرار بن جاندے نے طلحہ تے زبیر آؤندے نے جنت حقدار بن جاندے نے اج میں تے تسی بھی قرآن سننے ہیں پڑھنے ہیں رب نال گلاں کرنے ہیں مگر ایسے ہوتے غور و فکر نہیں کر دے ساڑھے معاملات اسے طرح ہی نے قرآن بھی سنی جانے ہیں جھوٹ بھی بولی جانے ہیں قرآن بھی سنی جانے ہیں قرآن بھی پڑھی جانے ہیں وعدے بھی توڑی جانے ہیں قرآن بھی سنی جانے ہیں رشوتاں بھی کھائی جانے ہیں قرآن بھی سنی جانے ہیں سود بھی کھائی جانے ہیں قرآن بھی سنی جانے ہیں شرک بھی کری جانے ہیں قرآن بھی سنی جانے ہیں بدعتاں بھی کری جانے ہیں قرآن بھی سنی جانے ہیں اے اپنے پینا دا حق بھی کھائی جانے ہیں قرآن بھی سنی جانے ہیں اپنے پائیاں نو بھی ستائی جانے ہیں اور جنہ قرآن سنیا چند آیتاں قرآن دیاں سنیا اللہ نے دل دی دنیا بدل کے رکھ دیتی زمین تو چکیاں تے آسمان دیاں بلندیاں تے پہنچا دیتا فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین آج بھی مسلمانوں کامیابی چاندے ہو کامرانی چاندے ہو اس دنیا دے اندر آخرت دے اندر اگر چاندے ہو عظمت مل جائے شان مل جائے عظمت والے قرآن نال دلو بجانو ہو کے منسلک ہو جو قرآن نو دل
دل لا کے پڑھ، قرآن نو ترجمے نال پڑھ، قرآن نو تفسیر نال پڑھ، رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا اللہ قرآن دل دی دنیا بدل کے رکھ دے گا، تیری میری زندگی دے اندر بہار پیدا کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔